السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقائد ہونے چاہیے وہ، اور فرشتوں کے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ، یہ دو باتوں کو جاننے کے بعد ہم آسمانی کتابوں کے سلسلے میں کیا عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں آج اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کئی چھوٹی اور بڑی کتابیں اپنے نبیوں اور رسولوں پر بھیجی ہیں، جس میں جو بالکل چھوٹی کتاب ہوتی تھی اس کو صحیفہ کہا جاتا تھا، اور جو بڑی مکمل بڑی کتاب کی شکل میں ہوتی تھی اس کو کتاب کہا جاتا تھا۔ مشہور 4 کتابیں ہیں آسمانی کتابیں: تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں تھیں جن کو صحیفے کہا جاتا تھا، صحیفے میں سے بھی کچھ صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جن پر کتاب تورات بھی آئی ہے، کچھ صحیفے آپ علیہ السلام کو بھی عطا کیے گئے۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی نبیوں کو کچھ صحیفے دیے گئے۔ یہ صحیفے بھیجنے کا مقصد، ان کتابوں کے بھیجنے کا مقصد، جیسے قرآن مجید سے بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے، امت کی رہنمائی کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوموں کو جینے کے لیے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس کے اندر بتلایا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، وہ کتابیں جو گزر چکی ہیں، جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اگر ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں تو کیا ان کو انسان فالو کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ تورات، انجیل وغیرہ جو کچھ موجود ہیں، اس کے اندر ان کے علماء نے، ان لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے بعد میں اس کے اندر تحریفات کر دیں، اس کے اندر کمی زیادتی کر دی، اور اس کے اندر اپنی طرف سے کئی باتیں ملا دیں، تو اب وہ کیا ہو گئے؟ غیر محفوظ ہو گئے۔ تو اب ان کتابوں کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ کتابیں جب اتری تھیں، یہ کتابوں کا وجود تھا، وہ کتاب سچی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر کلام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے صحیح احکامات اس کے اندر تھے۔ جب وہ کتابیں جب تک محفوظ تھیں تب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح ترین کتابوں میں سے تھیں۔ جیسا جیسا نبیوں کا دور گزرتا ہے ان کی شریعت بھی منسوخ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کی کتابیں بھی ختم ہو گئیں، پھر لوگوں نے اس میں تحریفات کر کے اس کو اور زیادہ بری شکل میں بنا دیا۔ اب قرآن مجید جو کہ آخری کتاب ہے، خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ غیر محفوظ ہو گئیں۔ اب یہ سوال یہ ہوگا کہ قرآن مجید بھی آ کر تقریباً 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، پھر یہ کس طرح محفوظ ہے؟ اس کے محفوظ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید محفوظ شکل میں موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گی۔ یہ تو ایک عقیدہ پرانی کتابوں کے سلسلے میں، پرانی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے سلسلے میں ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے لمبے عرصے میں وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، ایسا کبھی زیادہ کبھی کم، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمایا تو یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کو کبھی سن کر یاد فرما لیتے، کبھی کسی کاتب کو بلوا کر اسے لکھوا لیتے، تو یہ کام اب اس کے اندر بھی وہی تھی بات جیسا پہلے بھی کہی گئی کہ جیسا پہلے کی امتوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ کتاب دی جاتی تھی۔ اب قرآن مجید بھی اسی لیے دی گئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی کامیابی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے تو قرآن مجید کے احکامات ہی کو ماننا ہے، فالو کرنا ہے۔ تو یہ تو اس کا مقصد ہوا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ تفصیل جاننے کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی، جیسا ابھی بھی کہا گیا کہ اس کے اندر کچھ ذرا برابر بھی
تبدیلی نہیں ہوئی، اس نقطے سے، شوشے سے لے کر آخر تک یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب جو اس قرآن مجید کو لکھے، پڑھے، سیکھے، سمجھے، یہ تمام کے تمام کام دنیا و آخرت کی بھلائی کے کام ہیں، دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ اور عمل کرنا جو سب سے پہلا اور سب سے آخر اس کا کام ہے، اس کا عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مضامین کو، اس کے تمام جو کچھ باتیں اس کے اندر آئی ہیں اس کا دل سے ماننا اور یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی قرآن مجید کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے جو بات اگر بھی کسی وجہ سے، ہمارے کم علمی کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، تب بھی اس بات پر یقین رکھنا اور اس کے اللہ کا کلام ہونے کو ماننا یہ ضروری ہے۔ جو قرآن مجید کے کسی بھی حرف پر، کسی بھی بات پر انکار کرے یا شک میں مبتلا ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں ابھی تک دیکھ لی ہیں کہ پرانی کتابیں، پرانی آسمانی کتابیں اور صحیفوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ ابھی ایک بات ہم اس کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ وحی کے ذریعے سے ہی تو قرآن مجید آتی ہیں، اور وحی کے ذریعے سے ہی تمام آسمانی کتابیں آئی ہیں۔ تو وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کی طرف بھیجتے ہیں۔ وحی، اور اب وحی کے سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ وحی کس پر آتی ہے۔ وحی صرف انبیاء پر آتی ہے، کسی ولی اور کسی صحابی پر کبھی وحی نہیں آئی۔ پھر قرآن مجید کی اب وحی کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اب وحی ہے متلو، وحی ہے غیر متلو۔ وحی ہے متلو یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن مجید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وحی جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، وہ وحی متلو ہے۔ اور دوسری قسم وحی غیر متلو، یعنی وہ تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وہ معانی اور وہ میننگز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذہن میں، دل میں ڈالے اور اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، اس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جو حدیث شریف کہلاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے کیسے طریقوں سے وحی آتی تھی، حدیث شریف میں مستقل اس کا ذکر موجود ہے۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی جیسی آواز محسوس ہوتی، آپ ان الفاظ کو، ان آواز کے ذریعے سے آپ پھر وحی آتی، پھر وہ الفاظ آتے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس کو محفوظ فرماتے۔ ایک شکل تو یہ تھی۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل میں کوئی بات اللہ کے حکم سے ڈال دیتے، ایک وحی کی یہ شکل تھی۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، عام طور پر آپ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بتلا کر جاتے۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے کلمات بتا کر جاتے تھے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے براہ راست اپنے نبی کو وہی اپنی کلمات اور اپنی احکامات بتلاتے، جیسا کہ معراج کے واقعے میں ہوا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی۔ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواب میں آ کر کوئی بات ڈالتے، وحی کی یہ بھی ایک شکل ہوا کرتی تھی۔ اس سے ہمیں ایک بات ابھی ایک پتہ چل گئی کہ ٹوٹل اس ویڈیو کے اندر ہمیں 3 باتیں جانی کہ صحیفوں کے سلسلے میں اور پرانی آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور وحی کیا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو آئی ہے اس کی کتنی شکلیں ہوئی ہیں، کچھ ہم نے اس کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔